السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، سر بھلا جانے کوئی کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ الحمدللہ پیارے مسلمانوں، ہم آپ ولیوں کے امام محبوب سبحانی قطب ربانی حضور پر نور سرکار سیدی غوث العظم دستگیر کہ اس ماہ غوثیت میں الحمدللہ یہ ہمارا چھٹا دن ہے، اور ہم سرکار غوث پاک کے فیض و برکات سے معلومال ہو رہے تھے۔ ہم نے کل سرکار غوث پاک کے ولادت کے قبل کے واقعات کے بارے میں جانا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی چونکہ غوث پاک کو اللہ نے ولیوں کا امام بنایا، تو آپ کا بچپن بھی خاص ہے، عام نہیں۔ آپ کی ولادت بھی خاص ہے، عام نہیں۔ آپ کی زندگی جینے کا طریقہ بھی خاص ہے، عام نہیں ہے۔ آپ کی عبادت بھی خاص ہے، عام نہیں ہے۔ آپ کا ذکر خاص، آپ کی فکر خاص، آپ کی تحریر خاص، آپ کی تقریر خاص، آپ کی تبلیغ خاص، آپ کا زہد خاص، آپ کا ورع خاص۔ تو اب جب پیدا ہوئے تو پہلا دن بھی خاص ہی ہوگا۔ تو پیدائش کا جو آپ کا پہلا دن ہے، کون سی تاریخ تھی؟ یکم رمضان المبارک۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی شریعت مطہرہ کے اتنے زیادہ پابند تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبدالقادر رمضان بھر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتا تھا۔ یہ آپ کی ایک کرامت تھی اور ایک مادر ذات ولی ہونے کی دلیل تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے اور جب تک آپ کا شیر خانی کا زمانہ تھا، جب تک آپ اپنی ماں کے دودھ کو پیا کرتے تھے، آپ شریعت کا ایسا احترام اس عمر میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے، ورنہ بچوں کو عقل کہاں ہوتی کہ رمضان ہے، شعبان ہے، کیا ہے، کئی سالوں تک۔ لیکن یہ اللہ کے ولی کی خاص برکتیں ہیں جو اللہ نے بچپن سے ہی آپ کے اندر وہ اوصاف پیدا کیے کہ لوگ جان لیں کہ یہ اللہ کا خاص اور مقرب بندہ ہے۔ تو آپ کی والدہ فرماتی کہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں کبھی بھی دن میں دودھ نہیں پیتا تھا، اور آپ کی کرامت اتنی مشہور ہو گئی جیلان میں کہ ایک مرتبہ ابر چھا گیا، بادل تھا اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنا تھا۔ 29 شعبان کو چاند دکھائی نہیں پڑا تو لوگ شک میں پڑ گئے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو لوگ آپ کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پی لیا ہے؟ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں آج میرے بیٹے عبدالقادر نے سحری کے وقت سے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ چاند نکل آیا ہے اور آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، یہ شیر خوانی کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا بچپن کا وقت تھا، اور جب آپ جوان ہوئے اور اپنی دائی کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت تک آپ کی شہرت ہو چکی تھی۔ تو آپ کی دائی نے پوچھا کہ اے عبدالقادر، کیا اب بھی تمہارا وہی حال ہے کہ تم پالنے سے جھولتے جھولتے اچھل کے سورج کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے؟ وہ وقت جب بچے محتاج ہوتے ہیں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ سورج کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو پوچھا عبدالقادر کیا اب بھی وہی حال ہے جو بچپن میں تھا کہ اچھل کے سورج کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میری والدہ ماجدہ، اے میری دائی، وہ تو میری کمزوری کے دن تھے، وہ تو میری کمزوری کے دن تھے کہ جب میں سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ فرماتے تھے آج وہ حالات ہیں
کہ اس جیسے کروڑوں سورج میرے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کے بچپن کی کرامت تھی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اس انداز میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں تھا کہ آسمان قطبیت کا یہ روشن ستارہ کھیل کود میں مارا پھرے۔ اس لیے سرکار غوث پاک لڑکپن سے ہی کھیل کود سے دور رہے اور بچوں کی اندر اور سرکار غوث پاک نے خود اپنے بچپن کے حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے اے برکت والے میری طرف آ جا۔ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی میرے کان میں جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ کھیل لوں تو کوئی کہنے والا کیا کہتا تھا کہ اے برکت والے کیا کر کہ تو میرے پاس آ جا۔ تو آپ فرماتے میں ڈر کر بھاگتا اور اپنی مقدس ماں کی گود میں چھپ جاتا، اور اب بھی جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو اس آواز کو سنتا ہوں۔ کہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ میں سنتا تھا کہ کوئی مجھ سے کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے، اے عبد القادر تم کو میں نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے کوئی کہ عبد القادر ہم نے تم کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس آواز کو سنتا تھا، کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور فرماتے ہیں جب مجاہدہ کے دن تھے، جب میں اپنے نفس سے جنگ کر رہا تھا، میری عبادت اور ریاضت کے دن تھے، فرماتے ہیں جب میں عبادت ریاضت میں راتوں کو جاگتا اور مجھے اونگ آتی، نیند کی جمائی، نیند کا جھونکا آتا، تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے اونگ آتی تو میں سنا کرتا تھا کہ کوئی کہتا ہے عبد القادر تم کو میں نے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اور بے شک ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جب کہ تم کچھ نہ تھے۔ یعنی آپ ایک مادر ذات ولی، ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جب تم کچھ نہ تھے، اب تم کچھ ہو گئے ہو تو ہم سے غافل نہ ہونا، اب تم بلند و بالا مرتبوں پہ فائز ہو گئے ہو عبادت ریاضت کے باعث، تو اب ہم سے غافل نہ ہونا۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اپنے بچپن میں ہی کھیل کود سے اور ایسے بچوں سے دور رہتے تھے کہ جو کہ دنیا کی لا و لہب میں مشغول رہتے تھے۔ ایک بار کسی نے پوچھا یا سیدی آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ یا سیدی آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ کیا خوب فرمایا حضرت مولانا جمیل قادری بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ مشہور روایت میں ہے کہ جب سیدنا غوث پاک کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو اسلامی رسم و رواج کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخلہ کرانے کی غرض سے لے گئے، اور استاد کے سامنے آپ دو جانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف سے الف لام میم سے لے کے مکمل 18 پارے زبانی پڑھ ڈالے۔ جب 4 سال کی عمر میں آپ کو مکتب میں مدرسے میں داخلہ کرایا گیا تو آپ نے 18 پارے سنا دیے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھی۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے بھی مجھے یاد ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سنتے سنتے یہ 18 پارے مجھے یاد ہو گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ غوث پاک کے بچپن کی یہ تمام تر چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک مادر ذات ولی تھے، اور اللہ کا خاص فضل و کرم آپ کی زندگی میں شامل حال آپ کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدے کے باعث نہیں
بلکہ آپ کے والدین کی جو پارسائی تھی اس کے متعلق اللہ نے ان کو ایک ایسا فرزند دیا جو اللہ کا محبوب تھا، جو محبوب سبحانی تھا، جو قطب ربانی تھا، اور جس کا حال یہ تھا کہ بچپن میں ہی جو کھیلنے کودنے کو جاتا تو کانوں میں آواز سنائی دیتی کہ میں نے تمہیں کھیلنے کودنے کو نہیں پیدا کیا، اور جب آپ کو اونگ آتی تو یہ آواز آتی کہ میں نے تمہیں سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ وہ جو خاص اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الہام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں اپنی صدا پہنچاتا ہے۔ تو یہ غوث پاک کے بچپن کے واقعات ہیں کہ پیدا ہوئے تو آپ کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، رمضان کے مہینے میں دودھ اپنی والدہ کا پیتے ہی نہیں تھے کہ لوگ چاند تک کی تصدیق کے لیے آپ کو پتہ کرنے آتے کہ آپ کے بیٹے نے کچھ کھایا پیا یا نہیں کھایا پیا۔ تو اللہ نے سرکار غوث پاک کو اسی لیے ولیوں کا امام بنایا ہے، کیونکہ آپ کے اوصاف، آپ کی برکتیں ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ دنیا میں اور کسی ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اس قدر نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار غوث پاک کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے میں اس موضوع پہ بعد میں ڈسکشن کروں گا کہ جو یہ والا پہلو تھا کہ آپ کی والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، یعنی کہ مطلب جب سرکار غوث پاک پیٹ میں تھے آپ کی ماں ان 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، اسی لیے غوث پاک کو یاد ہو گئے تھے۔ تو اب اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر ہماری گھر کی ماں بہنیں اگر حمل سنیں اور ناچ گانے سنیں تو بچہ وہی ناچ گانا کرتا اور گانے گاتے سنائی دیتا ہے۔ اگر یہی ہماری ماں بہنیں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں تو جو آنے والا بچہ ہے اس کے اندر بھی وہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد